وہ دونوں اس کی بیٹھک سے نکل کر سڑک پر آ گئے جہاں ارتزا کی جیپ کھڑی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر احتراماً شہرزاد کے لیے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا اور وہ اپنی سوچوں میں گم چپ چاپ بیٹھ گئی۔ اس ملاقات نے اس کا میر فیملی کی طرف سے مزید دل کھٹا کر دیا تھا۔ کیا سوچ رہی ہیں آپ؟ ارتزا نے اس کا کسی گہری سوچ میں گم چہرہ غور سے دیکھتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی۔ میرے خیال میں شجاع صاحب کو اتنی جلدی ہتھیار نہیں پھینکنے چاہیے تھے، وہ سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ اس کی جگہ اگر میں ہوتا تو شاید یہی کرتا۔ ارتزا حیدر کی صاف گوئی پر شہرزاد کو تعجب کا جھٹکا لگا۔ کم از کم آپ سے میں اس بزدلی کی توقع نہیں کرتی۔ شہرزاد کے دل کی بات اس کے لبوں سے نکلی۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اولاد کی محبت کیا چیز ہوتی ہے۔ ہاں، آپ کے تو جیسے 1 درجن بچے ہیں۔ وہ جل کر بولی اور ارتزا کی حلق سے نکلنے والا قہقہہ بڑا جاندار تھا۔ بعض دفعہ ہمارے کچھ بولڈ فیصلے دوسروں کے راستے میں کرچیاں بھی بکھیر سکتے ہیں، اس لیے میں اس کامیابی کو کامیابی نہیں سمجھتا جو دوسروں کو امتحان میں ڈال کر حاصل کی جائے۔ وہ دو ٹوک انداز میں اپنا موقف بتا رہا تھا۔ کسی ایک جنریشن کو تو قربانی دینا ہی پڑتی ہے۔ شہرزاد کے اس معاملے میں اپنے اصول تھے۔ آپ کی بہن کے ساتھ جو ہوا اس کے باوجود بھی آپ یہی کہہ رہی ہیں کہ شجاع کو سٹینڈ لینا چاہیے؟ ہاں، وہ اپنے موقف سے 1 انچ بھی ہٹنے کو تیار نہیں تھی۔ شجاع غنی کی بیٹی کا کیا قصور ہے شہرزاد؟ ارتزا حیدر نادانستگی میں اس کی دکھتی رگ کو دبا گیا۔ تو میری بہن کا کیا قصور تھا؟ اسے بھی تو جان بوجھ کر اس معاملے میں ملوث کیا گیا۔ وہ ابھی تک اپنے نہ کردہ گناہ کی سزا بھگت رہی ہے اور اللہ جانے کب تک بھگتتی رہے گی۔ وہ ایک دم پھٹ پڑی۔ I'm sorry، میرا مقصد ہرگز آپ کو ہرٹ کرنا نہیں تھا۔ وہ بے چین ہوا۔ آپ کا جو بھی مقصد تھا، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ میری بہن نے جسٹس محمود کے بیٹے کا مرڈر نہیں کیا۔ وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولی اور ارتزا پر گھڑوں پانی پڑ گیا۔ آئی تھنک آپ نے میری بات کو مائنڈ کیا ہے۔ اس کے لہجے میں پریشانی ہی پریشانی تھی۔ اس کی ناراضگی کسی بھی قیمت پر افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ ایسا کچھ نہیں۔ شہرزاد نے فوراً ہی اس کی بات کی فوراً نفی کی اور کھڑکی سے باہر دورتی گاڑیوں کی طرف دیکھنے لگی۔ I'm sorry، ارتزا حیدر کی تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے کہا نا، آل رائٹ، وہ لاپرواہی سے بولی۔ تو ٹھیک ہے پھر، 1 کپ کافی کا آپ کو میرے ساتھ پینا ہوگا۔ اس نے اپنی جیپ 2nd کپ کافی شاپ کے سامنے روک دی۔ ٹرسٹ می ارتزا، میرا قطعاً بھی موڈ نہیں ہے۔ چلیں، آپ میرا ساتھ دینے کو کچھ دیر کے لیے تو بیٹھ سکتی ہیں نا؟ وہ نرمی سے گویا ہوا۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر نیچے اترا تو شہرزاد کو بھی مجبوراً اس کی بات ماننا پڑی، کیونکہ وہ اپنی پروفیشنل مصروفیات میں ہر مشکل وقت میں اس کے ساتھ ہوتا تھا، اور وہ کم از کم احسان فراموش نہیں تھی۔ اسے کافی شاپ میں بیٹھے ہوئے بمشکل 5 منٹ ہی گزرے تھے جب اس کی ٹیکسٹ ٹون کی بیپ بجی۔ اس نے ایک لمبا سانس لے کر اپنے سیل فون کی اسکرین پر نظریں دوڑائیں۔ اسے ہلکا سا شاک لگا۔ سامنے حمزاد کا میسج تھا۔ زندگی میں مجھے آج سے پہلے کافی کبھی اتنی بری نہیں لگی۔ تم جب اس شخص کے ساتھ ہوتی ہو، یقین مانو میرے لیے کھل کر سانس لینا دشوار ہو جاتا ہے۔ آخر کب تک تم میرے دل سے کھیلتی رہو گی؟ اس نے بے اختیار گردن موڑ کر دائیں بائیں دیکھا۔ اس وقت کافی شاپ میں کافی رش تھا۔ ارتزا سیلف سروس کی وجہ سے کاؤنٹر پر کھڑا تھا۔ اس کی پشت شہرزاد کی طرف تھی اور حمزاد کا یہ میسج شہرزاد کا سارا سکون برباد کر چکا تھا۔ تبھی ارتزا واپس آیا تو وہ بے چینی سے پہلو بدل رہی تھی۔ سب کچھ ٹھیک ہے نا؟ وہ اس کی بے چینی بھانپ چکا تھا۔ ہاں، وہ زبردستی مسکرائی۔ اسی وقت اس کے سیل فون کی مترنم گھنٹی بجی۔ دوسری طرف ٹینا بیگم تھی۔ شہرزاد، کہاں ہو تم؟ فوراً گھر پہنچو۔ کیا ہوا ممی، خیریت تو ہے نا؟ ان کا غیر معمولی انداز اس کا دل دھڑکا گیا۔ رومیسا واپس آ گئی ہے۔ ٹینا بیگم کے اس جملے نے اس کی سماعتوں پر ٹھنڈی پھوار برسا دی۔ یہ وہ الفاظ تھے جن کو سننے کے لیے اس کے کان ترس گئے تھے۔ تبھی وہ کافی کا مگ میز پر رکھ کر بےتاب انداز میں کھڑی ہوئی۔ ارتزا، ہمیں نکلنا ہوگا، رومی گھر آ گئی ہے واپس۔
اس کے ہر انداز سے خوشی چھلک رہی تھی۔ دیٹس گریٹ۔ اس نے بھی اپنا کافی کا کپ جوں کا توں واپس رکھ دیا۔ اگلے ہی لمحوں میں وہ سب کچھ بھول کر بڑے ریلیکس انداز میں ارتضیٰ کی جیپ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ رومیسا کی واپسی کی خبر نے اس کے اعصاب کو خاصا پرسکون کر دیا تھا۔ تمہیں کس نے بتایا شجاع غنی کو اس طرح ٹریپ کیا گیا تھا؟ سعد نے ہادی کا چہرہ حیرانگی سے دیکھا، جیسے وہ کوئی داستان امیر حمزہ سنا رہا ہو۔ دونوں اس وقت لان میں ٹہل رہے تھے۔ شام کے وقت مری کی ہواؤں میں مزید ٹھنڈک کا اضافہ ہو جاتا اور یہ موسم ہادی کو بے انتہا پسند تھا۔ ظاہر ہے، کون بتا سکتا ہے، شہرزاد نے ممی کو بتایا تھا، اس کی ملاقات ہوئی تھی اس سے۔ یہ تو بہت برا کیا میر خاقان نے، سعد کو بھی ٹھیک ٹھاک افسوس ہوا۔ میں تو تمہیں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ خاندان اس قابل نہیں ہے کہ انہیں منہ لگایا جائے۔ ہادی ٹہلتے ٹہلتے رکا۔ اسے اپنے اوپر کسی کی نظروں کا ارتکاز محسوس ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے خاصی الجھن ہو رہی تھی۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا اور کسی کو نہ پا کر اس کی نظر جیسے ہی میر ہاؤس کے ٹیرس پر پڑی، وہ جی بھر کر بدمزہ ہوا۔ سامنے درے شہوار کا چائے کا کپ پکڑے بظاہر بے نیازی سے دوسری جانب دیکھ رہی تھی، لیکن ہادی کو اس کی ایکٹنگ میں جھول دور ہی سے نظر آ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے اس لڑکی کی ہر چیز ہی بری لگتی تھی۔ یہ شاید اس کے خاندان کے ساتھ اس کی ناپسندیدگی تھی یا پھر کوئی اور عنصر کار فرما تھا۔ اسے اس بات کی گہرائی میں جانے کا ابھی تک موقع نہیں ملا تھا۔ کیا ہوا؟ سعد نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا، جو غضبناک نظروں سے میر ہاؤس کے ٹیرس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ درے شہوار کو دیکھتے ہی سعد کو سارا معاملہ سمجھ میں آ گیا۔ چلو اندر چلتے ہیں، آپ کو شریف انسان اپنے لان میں ٹہل بھی نہیں سکتا۔ ہادی کے ہونٹوں پر زہرناک تبسم ابھرا۔ کیوں، ہم کون سا کسی سے ڈرتے ہیں؟ سعد وہیں لان چیئرز پر جم کر بیٹھ گیا۔ یقین مانو اس لڑکی کو دیکھ دیکھ کر مجھے ہائی بلڈ پریشر کی بیماری ہو جائے گی۔ ہادی خاصا برہم تھا۔ تم مٹی ڈالو اس پر اور یہ بتاؤ بیرسٹر شیری اب کیا کرے گی؟ سعد نے دانستہ موضوع گفتگو بدلا۔ ویسے بھی جہاں درے شہوار موجود ہوتی اس کا وہاں سے جانے کو دل ہی نہیں چاہتا تھا۔ یہ ایک ایسی مجبوری تھی جس کا اظہار وہ کسی کے سامنے نہیں کر سکتا تھا۔ ظاہر ہے اب وہ کیا کر سکتی ہے سوائے صبر کرنے کے۔ چلو اٹھو، تھوڑا باہر واک کر کے آتے ہیں۔ اس کے حلق میں کڑواہٹ کھلنے لگی۔ اسے درے شہوار کی نگاہوں سے الجھن ہو رہی تھی۔ میر خاقان نے یہ سب اچھا نہیں کیا۔ وہ کون سا پہلی دفعہ کچھ غلط کیا ہے؟ ہمیشہ سے یہی تو کرتے آئے ہیں وہ لوگ۔ ہادی نے ایک لا تعلق سی نگاہ درے شہوار پر ڈالی اور سعد کے ساتھ باہر نکل آیا۔ وہ دونوں اپنے گھر کے سامنے والی سڑک پر ٹہل رہے تھے جب ارسل کی گاڑی ان کے پاس آ کر رکی۔ وہ سعد کو دیکھ کر پھیکے سے انداز میں مسکرایا اور گاڑی سے اتر آیا۔ اس کی سعد کے ساتھ کافی دوستی تھی۔ کیسے ہو ارسل؟ آج کل کہاں گم ہو، نظر ہی نہیں آتے؟ سعد نے اس سے گلے ملتے ہوئے مسکرا کر پوچھا۔ بس یار، کچھ ماہ سے ہاسٹل شفٹ ہو گیا تھا، اس لیے کم آنا ہو رہا تھا ادھر۔ تم سناؤ، کیا سین چل رہا ہے؟ ارسل کے ہر انداز میں تھکاوٹ کا عنصر غالب تھا اور آنکھوں کے نیچے ہلکے بھی نمایاں تھے۔ ہادی ان دونوں کی گفتگو خاموشی سے سن رہا تھا۔ کچھ نہیں، وہی سرکار کی نوکری اور کام دھندا۔ سعد نے سراسر اسے ٹالا۔ آؤ نا اندر، ایک کپ چائے کا ہو جائے۔ اس نے آداب میزبانی نبھائے۔ فی الحال تو تم جا کر ریسٹ کرو، ایسا لگ رہا ہے جیسے صدیوں سے جاگ رہے ہو۔ سعد نے مسکرا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ہاں، اب تو لگتا ہے نیند مستقل ہی آنکھوں سے اڑ گئی ہے۔ ارسل کی زبان پھسلی۔ کہیں کوئی عشق وشق کا روگ تو نہیں لگا بیٹھے؟ مڑ جا کاکا، اے راواں بڑیاں اوکھیاں نے۔ سعد کے شرارتی انداز پر وہ ہنسا۔ اسی وقت میر ہاؤس کا گیٹ کھلا اور درے شہوار باہر نکلی، جسے دیکھتے ہی ہادی کی تیوری چڑھ گئی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ جان بوجھ کر باہر نکلی ہے۔ شاید اس نے ٹیرس سے ان دونوں کو ارسل کے ساتھ کھڑے دیکھ لیا تھا۔ السلام علیکم۔ اس نے کنکھیوں سے ہادی کو دیکھتے ہوئے سبھی کو سلام جھاڑا۔ اس کی آمد پر ارسل ہلکا سا جھنجھلایا۔ کیا پرابلم ہے درے شہوار؟ وہ کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔
مجھے کچھ ڈاکیومنٹس کو فوٹو کاپی کروانے جانا ہے، چلو گے میرے ساتھ؟ وہ ارسل کی خفگی پر تھوڑا سنبھل کر گویا ہوئی، یہ کام تو گھر کا کوئی ملازم بھی کر سکتا ہے۔ اینی ہاؤ، دو مجھے اور تم جاؤ اندر۔ اس نے بیزاری سے اس کے ہاتھ میں پکڑا لفافہ پکڑ لیا اور ذرا سخت لہجے میں اسے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی اندر کی طرف چلی گئی۔ سعد کی نظروں نے بڑی دور تک اس کا تعاقب کیا۔ بھائی سعد، اب اجازت، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ ارسل نے مصافحہ کرنے کے لیے اپنا ہاتھ باری باری دونوں کی طرف بڑھایا اور پھر تھکے تھکے انداز میں دوبارہ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ میر ہاؤس کے نئے چوکیدار نے گیٹ کا دروازہ کھول دیا تھا۔